خود انحصاری اور ڈیجیٹل شناخت کے نظام میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ نادرا نے درآمدی چپ کے بجائے پاکستان میں تیار کردہ QR کوڈ پر مبنی نیا قومی شناختی کارڈ متعارف کرا دیا ہے۔ اب اس نئے کارڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ شناختی کارڈ اس کی تصدیق کے لیے مخصوص چپ ریڈر کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اسمارٹ فون اور نادرا کی پاک آئی جو ایپ ہے اس کے ذریعے QR کوڈ سکین کر کے شناخت کی تصدیق کی جا سکے گی۔ ایبسلیوٹلی، تو یہ کتنا سگنیفیکینٹ ہے پاکستان کے لیے کہ اس طرح QR کوڈ کے ذریعے آپ آئیڈینٹیفیکیشن کر سکیں۔ سید شفاعت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اسپوکس پرسن ہیں نادرا کے لیے۔ شفاعت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ ایک چپ جو کہ ہم درآمد کرتے ہیں ورسز دس چپ جو کہ پاکستان میں بنائی گئی ہے، اس کی سگنیفیکینس کیا ہے، اور یہ کہ یہ کوالٹی اس کی کیسی ہے، جو ہم اسے کہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن ایپ کے ذریعے آپ اس کو فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے نو دیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت شکریہ، اور یہ آپ نے بڑا ایک اہم سوال اٹھایا ہے۔ دیکھیے، کارڈ کی جو سیکیورٹی ہے یا جو اس کے فیچرز ہیں ان کی بارے میں تو بعد ہم اس کے بعد کر لیتے ہیں، لیکن پہلے یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس کارڈ کا جو مین فیچر تھا، یعنی جو اس کی چپ ہے، اس چپ کو ریڈ کرنے کے لیے ایک خاص ہارڈ ویئر کی ضرورت ہے جس کو چپ ریڈر کہتے ہیں۔ اب وہ چپ ریڈر مشینز جب ہم آج سے کئی سال پہلے ہم نے جب یہ کارڈ متعارف کروایا تھا تو اس وقت گورنمنٹ کی پلاننگ یہ تھی کہ یہ مختلف محکموں کے پاس یہ چپ ریڈرز مشین موجود ہوں گی، جن کے اندر جب آپ کے کارڈ کو انسرٹ کیا جائے گا تو آپ کے کارڈ کی ایتھینٹسٹی ویریفائی ہو سکے گی، یعنی یہ پتہ لگ سکے گا کہ یہ اصلی کارڈ ہے یا کوئی اور کارڈ ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو یہ چپ ہے اس کے اندر وہ تمام ڈاٹا امبیڈ کر دیا گیا تھا، انکرپٹ کر دیا گیا تھا جو آپ کے کارڈ کے باہر موجود ہے۔ آپ کے کارڈ کے باہر آپ کا نام، آپ کی ولدیت، تاریخ اجرا، شناختی کارڈ کی تاریخ اجرا کی میعاد، اس کے یعنی اجرا کے بعد جو اس کی 10 سال کی میعاد ہوتی ہے وہ کس تاریخ پہ ختم ہو رہی ہے، آپ کا ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کچا پتہ اور پکا پتہ جس کو عارضی اور مستقل پتہ بھی ہم کہتے ہیں، یہ تمام انفارمیشن موجود ہے، آپ کی پکچر بھی موجود ہے، تو یہ ویریفائی ہو سکتا تھا تھرو دیٹ چپ۔ اب چونکہ چپ ریڈرز اتنے پاپولر نہیں ہوئے تو اس لیے ہم نے اس کو ضروری سمجھا کہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی جائے جس کی مدد سے آپ کے شناختی کارڈ کی ایتھینٹسٹی کو جانچنا زیادہ آسان ہو جائے۔ اور اب چونکہ موبائل ٹیکنالوجی کا دور ہے تو موبائل ہر فرد کے پاس تقریباً موجود ہے، اور جو QR کوڈ ریڈر ہے وہ موبائل فون کے اندر اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے تو آپ اس کو بہت آرام سے استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ نادرا کسی NIC کی ویریفیکیشن کے لیے اگر آپ نے اپنے موبائل میں پاک آئیڈینٹی موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی اور آپ بس کوئی QR کوڈ ریڈر نہیں بھی ہے تو بھی پاک آئیڈینٹی ایپ کے ذریعے کسی بھی فرد کے پرٹیکولرز کو، اس کے شناختی کارڈ کو ویریفائی کر لینے کا عمل بہت زیادہ آسان کر دیا گیا ہے۔ سر یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو چپ والا جو شناختی کارڈ تھا 14 سال قبل یہ متعارف کرایا گیا تھا، اب نادرا خود کہہ رہا ہے کہ چپ ریڈرز اور متعلقہ انفراسٹرکچر دستیاب نہ ہونے کے باعث اس کی سہولیات پوری طرح استعمال نہیں ہو سکیں، تو سوال یہ کہ ایسا نظام متعارف ہی کیوں کرایا گیا جس کے لیے مطلوبہ انفراسٹرکچر ملک بھر میں دستیاب نہیں تھا؟ اس وقت جب ہم نے یہ کارڈ متعارف کروایا تھا تو جو مطلوبہ انفراسٹرکچر ہے ظاہر ہے وہ ہر محکمے نے اپنی سطح پر اس کا بندوبست کرنا ہے، یعنی ہمارے پاس تو یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے ہر ادارے کو وہ ہارڈ ویئر یا وہ سافٹ ویئر خرید کے دیں جن کی ان کو ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارے سے یہ بات کی گئی تھی، ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ایک ایسا کارڈ متعارف کروائیے جس کی ویریفیکیشن کا عمل آسان بنایا جا سکے، اور اس دور میں جو سب سے زیادہ آسان ٹیکنالوجی تھی وہ یہی تھی۔ اور اس کی میں مثال آپ کو یہ پیش کروں گا کہ جب آپ آج کے دن بھی اپنے بینک کا کارڈ ATM مشین کے اندر ڈالتے ہیں تو ATM مشین کا چپ ریڈر ہی اس چپ کو ریڈ کرتا ہے اور آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ، یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال اب بھی بینکنگ انڈسٹری میں ہو رہا ہے، یہ اتنی آبسلیٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ تاہم مختلف محکموں نے اس کو اپنے اپنے طور پر ان ریڈر ڈیوائسز کو لینا تھا، پولیس نے لینا تھا، ریلویز نے لینا تھا، امیگریشن والوں نے لینا تھا، اور وہ کسی بھی باعث چونکہ اس حد تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی، تو ہم نے اس کام کو اب آج کے دور کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے آسان کر دیا ہے، اور اب آپ موبائل فون میں پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے انڈیویجولی یعنی انفرادی سطح پر کر سکتے ہیں، جبکہ ان تمام اداروں کو جن کو سٹیزنز کی ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے
ان کو ہم ایک سافٹ ویئر پرووائڈ کریں گے جس کے بعد یہ اپنے اپنے ہارڈ ویئر کے اوپر آپ کے شناختی کارڈ کو ویریفائی کر سکیں گے، یعنی اس کی توثیق کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اب شہباز صاحب اگر آپ ہمیں یہ بھی بتا سکیں کہ یہ جو نئے کیو آر کوڈ والے شناختی کارڈ ہیں، عام شہری کے لیے ایسی کون سی نئی فیسلٹی ہے اس میں، یا اس میں ایسی کون سی خاصیت ہے جو اسے پہلے کے کارڈ سے زیادہ مؤثر بنا رہی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ہمیں کیا نیا کارڈ بنانا ہوگا اس سے کچھ اس کی کچھ سگنیفیکنس ہوگی، یا یہ پیرلل چلتے رہیں گے دونوں سسٹمز؟ دیکھیں سہولیات جو ہیں شناختی کارڈ کی حد تک تو یہ ہے کہ شناختی کارڈ کا جو کام ہے بنیادی طور پہ وہ آپ کی نیشنل رجسٹریشن ہے، کہ آپ کو بحیثیت ایک فرد کے، ایک خاندان ممبر کے طور پر اکنالج کیا جائے، رجسٹر کیا جائے، اور آپ کو جس بھی ریاستی ادارے سے جس قسم کی بھی سہولت درکار ہو اس کے لیے جب آپ جائیں تو یہ آپ کے اور اس ادارے کے بیچ میں تعارف کا کردار ادا کرے، تعارف کا کام کرے، اس پل کا کردار ادا کرے جو کہ ایک ریاستی ادارے کو یا ایک پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے کو آپ سے متعارف کروا سکے کہ یہ فرد پاکستان کا شہری ہے اور فلاں خاندان کا ایک رکن ہے۔ تو کارڈ کا کام تو یہیں تک ہے۔ اب ہم نے جو اس کے اندر کیو آر کوڈ ٹیکنالوجی متعارف کروائی ہے اس کا میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ دو قسم کے کیو آر کوڈز دیے گئے ہیں۔ جو فرنٹ پہ کیو آر کوڈ ہے یہ آپ کے چہرے کے ذریعے آپ کی ویریفیکیشن کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کارڈ کے فرنٹ والے کیو آر کوڈ کو ایک مرتبہ پاک آئیڈینٹی موبائل اپلیکیشن سے اسکین کرنا ہے، اور اس کے بعد جس فرد کی کارڈ آپ اس کی توثیق کر رہے ہیں یا اس کی ویریفیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں اس کے چہرے کی طرف کیمرہ کو کر دیجیے گا، اور وہ کیمرے کے ساتھ اس کو اس کے چہرے کا عکس لے کر اس کے ساتھ ٹیلی کر کے آپ کو یہ بتا دے گا کہ وہی فرد ہے جس کا کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہے یا کوئی اور شخص ہے۔ اسی طرح کارڈ کی جو پچھلی سائڈ ہے اس پہ ہم نے ایک کیو آر کوڈ دیا ہے جو کہ تصویر کے علاوہ باقی جتنے پرٹیکولرز ہیں ان کی تصدیق کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے اندر آپ کے خاندان نمبر کا بھی اضافہ کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو دو فیملیز ہیں، ایک خاندان جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور ایک خاندان جس میں آپ، بیوی، بچے، یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، یعنی جو آپ کی بیاہی ہوئی فیملی ہوتی ہے، ان دونوں خاندانوں کے نمبرز کا اندراج اس کارڈ کے اوپر کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کی ویریفیکیشن کے عمل کو زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جا سکے۔ نادرا کے مطابق جو نیا کارڈ ہے اس کی تصدیق عام سمارٹ فون اور پاک آئی ڈی ایپ کے ذریعے ہو سکے گی، لیکن اگر کسی شہری کے پاس سمارٹ فون، انٹرنیٹ یا متعلقہ ایپ دستیاب نہ ہو تو اس کی شناخت کی تصدیق کا کوئی متبادل ہے؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن شہریوں کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے اور پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن موجود نہیں ہے وہ برائے مہربانی آج ہی کے دن یہ پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن صرف آپ کی تصدیقی مرحلے کے لیے نہیں ہے بلکہ نادرا کی تمام سروسز جو نادرا سے آپ حاصل کرتے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے آپ کو سینٹر جانا پڑتا ہے، اس کے علاوہ تمام قسم کی سروسز آپ کو نادرا کی موبائل اپلیکیشن جس کا نام پاک آئیڈینٹی ہے اس سے مل جاتی ہیں۔ آپ اپنی فیملی کمپوزیشن دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خاندان میں کس فرد کا شناختی کارڈ کب ایکسپائر ہو رہا ہے، آپ نادرا کے سینٹر کی اپوائنٹمنٹس لے سکتے ہیں، اور بہت ساری اور تفصیلات ہیں جو کہ ہماری ویب سائٹ پر، ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر، ہمارے یوٹیوب چینلز پر آپ کو مل جائیں گی۔ تو پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن کا ہونا اب بہت ضروری ہے تمام اسمارٹ فون یوزرز کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا انٹرنیٹ کا سگنل نہیں آ رہا ہے یا انٹرنیٹ کوریج نہیں ہے، آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا، تو خوشخبری یہ ہے کہ یہ جو کیو آر کوڈ ریڈر ہے یہ ایسے تمام علاقوں میں بھی آپ کو ویریفیکیشن کر کے دے سکتا ہے، کیونکہ یہ انٹرنیٹ بیس نہیں ہے، یہ آف لائن موڈ میں بھی کام کر لیتا ہے۔ اور ظاہر ہے ٹیکنالوجی ہے تو اس کا جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس کا تعارف کرواتے ہیں تو وہ پہلے ٹیکنالوجی یوزرز کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھر مزید یعنی کہ لوگ اس دائرہ کار کے اندر آتے چلے جائیں گے۔ تو اور جہاں تک رہی دوسرے محکموں کی بات جہاں پر جا کر آپ نے اپنی پرٹیکولرز کی تصدیق کرانی ہوتی ہے، جیسے کہ بینکس ہیں، جیسے پولیس ہے، ان تمام اداروں کو وہ سافٹ ویئر پرووائڈ کیا جائے گا ہماری طرف سے، جس کے بعد وہ آپ کے کارڈ سے آپ کی تصدیق کر سکیں گے۔ پاکستان میں شناختی کارڈ بنوانے یا میں اس پہ کوئی بھی ترمیم ہوتی ہے، اگر آپ کو جانا پڑے دفاتر تو وہاں پر لمبی قطاریں ہیں، بائیو میٹرک کے مسائل ہیں، تکنیکی خرابیاں ہیں، بعض اوقات بار بار نادرا کے مراکز کے جا کر چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تو کیا نئے کارڈ کے ساتھ یہ بنیادی مسائل بھی حل کیے جا رہے ہیں یا صرف کارڈ کی ٹیکنالوجی ہی تبدیل کی گئی ہے؟
یہ جو بات آپ نے کی یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے اور میں ایک دفعہ پھر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں میں ایک مرتبہ عوام کی سامنے وہ سارے اقدامات رکھ دوں. ہم نے سب سے پہلے تو نادرا کے جو سینٹرز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا اور اس وقت پاکستان کی ہر رجسٹرڈ تحصیل میں ہر رجسٹرڈ ضلع کے اندر نادرا کا دفتر موجود ہے. اس کے علاوہ اگر آج سے میں کہوں کہ سال ڈیڑھ پہلے کی اگر میں بات ہوں بلکہ جنوری 2026 سے پہلے آپ کے پاس نادرا کو ریچ آؤٹ کرنے کے زیادہ سے زیادہ 2 طریقے تھے. یعنی یا آپ نادرا کے دفتر تک تشریف لا سکتے تھے یا موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سہولیات سے مستفید ہو سکتے تھے. تو ایک طرف تو موبائل اپلیکیشن کے اندر دی جانے والی سروسز کو ہم نے انہینس کیا, اس کی ہم نے بہت زیادہ پروموشن کی. وہ موبائل اپلیکیشن جس کے 1.5 سال پہلے 30-35 لاکھ کے قریب ڈاؤن لوڈز تھے, آج 2 کروڑ سے زائد ڈاؤن لوڈز ہیں. اور سن 2025 میں ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں ہم نے ان کو تحریری طور پر یہ دیا ہے کہ پورے سال کے اندر 22.5 لاکھ سے زائد افراد نے نادرا کے سینٹر آئے بغیر پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن کے ذریعے یہ خدمات حاصل کی. اور یہ وہ تمام افراد تھے جنہوں نے ادروائز آپ کے سینٹرز پہ آ کے اس قطار میں لگنا تھا جس کا آپ ذکر کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھیے گا کہ ہمارے ٹوٹل جو سینٹرز ہیں ان کی تعداد ابھی بھی 1000 سے کم ہے اور ہم نے مین وائل 5000 سے زائد دکانوں کو, کریانے کے سٹورز کو, گروسری شاپس کو, ریل اسٹیٹ کے ایجنٹس کے پاس ای سہولت کی فرنچائزز موجود ہیں. ای سہولت ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے, ایک ہماری سروس ہے جو کہ ہم ریٹیل اسٹورز کو دیتے ہیں زیادہ تر. ان فرنچائزز پہ ہم نے نادرا کی بہت ساری سہولیات میسر کر دی ہیں. یعنی اگر آپ نے اپنے شناختی کارڈ کے پرٹیکولرز میں کوئی تبدیلی نہیں کروانی, اگر آپ نے اپنا ایڈریس چینج نہیں کروانا یا کوئی نام کے سپیلنگ چینج نہیں کروانے, صرف کارڈ کو دوبارہ حاصل کرنا ہے, تو آپ قریبی کریانے کی دکان سے یہ کام جا کے کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے 2 اور اقدامات کیے ہیں. ایک تو ہم نے پاکستان کے جو سب سے زیادہ مصروف ترین مراکز تھے ان میں سیلف سروس مشینز لگائی ہیں. ان کو ہم کیوسک کہتے ہیں. یہ ATM طرز کی مشین ہوتی ہے جو کہ بغیر کسی قطار میں لگے آپ جائیں, آپ کو کوئی سلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا CNIC نمبر درج کریں, اپنا موبائل نمبر درج کریں اور کچھ دفعہ اسکرین کو کلک کرنے کے بعد آپ اپنی تصویر دے دیں گے, اپنی انگلیوں کے نشانات دے دیں گے, اپنی آنکھوں کا عکس دے دیں گے اور آپ کا کارڈ آپ کے گھر پوسٹ ہو کر آ جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے کچھ ٹیبلٹس کا بندوبست کیا ہے. یہ ٹیبز اسی طرح کے ٹیبز ہیں جیسے ٹیبز بچے گھر میں استعمال کرتے ہیں, ایجوکیشنل پرپسز کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں. اور ان ٹیبلٹس کی مدد سے ہم مصروف ترین یونین کاؤنسلز میں جا کر لوگوں کو نادرا کی سروسز دے رہے ہیں. یہ ٹیبلٹس اسی طرح سے کام کرتی ہیں جس طرح سے نادرا کے آفس میں موجود نادرا کا سسٹم کام کرتا. تو یہ بہت سارے اقدامات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ رش کو کم کیا جا سکے. اور میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ جس بھی بڑے شہر میں جائیں گے آپ کو وہاں پر نادرا کے دفاتر میں رش پچھلے سال کی نسبت کافی کم نظر آئے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.